امریکہ میں مقیم برطانوی شہزادے ہیری کو اب اپنے دوستوں اور آبائی وطن کی یاد ستانے لگی ہے۔ برطانوی شاہی خاندان کی تاریخ پر نظر رکھنے والے ٹام کونن نے برطانوی اخبار دی میرر کو بتایا کہ شہزادے ہیری کے دوست بھی ان سے ملنے نہیں آتے کیونکہ وہ ان کی اہلیہ میگن مارکل کو ناپسند کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ شہزادے ہیری اپنی اہلیہ میگن مارکل اور 2 بچوں شہزادے آرچی اور شہزادہ لیلی بیٹ کے ہمراہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزادے ہیری برطانیہ میں اپنے ایک پرانے دوست کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ برطانوی شاہی خاندان کے حوالے سے معلومات رکھنے والے ایک فرد کا کہنا ہے کہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ اس شادی میں ان کے بھائی شہزادے ولیم بھی موجود تھے اور ہیری وہاں سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شہزادے ہیری نے آخری مرتبہ رواں سال مئی میں برطانیہ کا دورہ کیا تھا۔ ٹام کونن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شہزادہ ہیری اس لیے بھی اپنے دوستوں سے نہیں ملنا چاہتے کیونکہ وہ انہیں میگن مارکل سے پہلے کی زندگی کی یاد دلاتے ہیں اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ تاہم کچھ حالیہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شہزادہ ہیری دو بار برطانیہ میں کچھ جائیدادیں خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دوسری جانب میگن مارکل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ انہیں برطانیہ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے اور وہ ہالی ووڈ میں اپنے کیریئر پر توجہ دے رہی ہیں۔ لندن طب کے شعبے کی عالمی شہرت یافتہ تحقیقی جریدے لینسٹ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں میں تعداد 38,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے، تاہم درست تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ لینسٹ کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق غزہ میں مجموعی آبادی 23 لاکھ سے، جس میں 8% آبادی جنگ کا ایندھن بن گئی، جن میں بڑی تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے۔ تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 38,200 سے زائد ہے، تاہم خوراک کی تقسیم کے نیٹ ورکس اور دیگر اہم انفراسٹرکچر کی وسیع تباہی کی وجہ سے اموات کی حقیقی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ لینسٹ کی تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو بھی مالی امداد میں نمایاں کٹوتیوں کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ناگفتہ با صورت حال کے باعث غزہ میں ہونے والی بالواسطہ اموات براہ راست اموات کی تعداد سے 3 سے 15 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ لینسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر براہ راست موت کے لیے 4 بالواسطہ اموات کے قدامت پسندانہ تخمینے کا استعمال کرتے ہوئے یہ اندازہ لگانا نہ۔ ریاستوں میں موسلادھار بارش کا امکان، پہاڑ گرنے کا امکان۔ آئی ایم ڈی نے گوا اور ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا، جبکہ کرناٹک، آسام وغیرہ ریاستوں کے لیے شدید بارش کے درمیان اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے ہفتہ کو گوا میں ریڈ الرٹ جاری کیا، جس کے مطابق ریاست میں اگلے چند دنوں تک بھاری سے انتہائی بھاری بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے منگل کے لیے ممبئی میں ریڈ الرٹ بھی جاری کیا کیونکہ شہر میں 9 جولائی کی صبح صرف 3 گھنٹوں میں 176 ملی میٹر بارش ہوئی۔ آئی ایم ڈی کے مطابق ساحلی ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مانسون سرگرم ہے۔ موسمیاتی ایجنسی نے مہاراشٹر، گوا اور کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے کم مورت کی پیش گوئی کی ہے اور 11 اور 12 جولائی کو ریاستوں کے کچھ حصوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے 10 دیگر ریاستوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گوا میں پیر کو مسلسل تیسرے دن شدید بارش ہوئی جس سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور 2 دنوں میں دیوار گرنے کے واقعات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پنجی کے قریب مندور گئے۔